أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے سے اہل کتاب کے دعووں کی پول کھولنے اور ان کے غلط شبہات کی تردید کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل کھانے پینے کی چیزوں میں ان لوگوں کا جو دعویٰ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام قرار دی گئی وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھی. اس کی تردید کر کے اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل پر بعض ان کے انبیاء نے اور بعض ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر حرام قرار دیے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی شریعت ہی کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اشکال ان کا یہ تھا کہ خاص طور پر یہودی وغیرہ کہا کرتے تھے کہ قبلہ یہ بیت المقدس ہونا چاہیے. خاص طور پر اس طرح کے اعتراضات اس وقت شروع ہونے لگے تھے جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ سب سے قدیم مسجد ہے اور وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے انبیاء نے وہاں ہجرت کی ہے اور بڑے بڑے انبیاء نے وہاں نماز پڑھی ہے. بڑے بڑے انبیاء اس کے آس پاس مدفون ہیں اور اس زمین کو برکت والی زمین کہا گیا ہے. اس لیے مسجد اقصیٰ ہی سب سے افضل مسجد ہے اور سب سے مقدم ہے. تو اس کی تردید فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ ہے للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکے میں ہے، مبارک جو بڑا مبارک ہے، وہدی للعالمین اور عالم والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا بالکل کہ پہلا گھرانہ جو عبادت کے لیے دنیا میں بنایا گیا وہ زمین پر وہ کعبۃ اللہ. اب کب بنا، کس نے سب سے پہلے بنایا، اس میں بڑا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زمین کے بننے سے پہلے ہی کعبۃ اللہ کا وجود تھا. یہاں تک لوگوں نے کہا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی وہ اثر نو دوبارہ تعمیر کی تھی. جو پرانا فاؤنڈیشن تھا، پرانی بنیاد تھی، اس کو اٹھایا تھا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی. ان سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے انہوں نے بھی حج کیا تھا. تو روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنا تھا وہ کعبۃ اللہ شریف ہے جو مکے میں بنا تھا. اس پہ کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی. آج بڑے بڑے غیر مسلم مورخین بھی وہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین اگر کوئی عبارت ہے اور دنیا کے سب سے سینٹر میں کوئی عمارت ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہے. بہت انکار کرنے کے بعد آج ان کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ تاریخی اعتبار سے جھٹلانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ پہلا گھر لوگوں کے لیے بنا للذی ببکہ، بکہ کا مطلب مکۃ المکرمہ، مبارک. اس گھر کی صفات بہت سی آگے بیان کی. پہلی صفت جو بتائی ایک علاقہ بھی، یہ جگہ بھی بڑی مبارک ہے.
اس اعتبار سے بھی بڑی مبارک ہے کہ آدمی وہاں پر جاتا ہے تو مامون ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، آگے آ رہا ہے۔ برکت اس اعتبار سے بھی ہے، وہاں آدمی ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، عبادت پر بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ مبارک اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کھانے پینے کی جو فراوانی ہے وہاں پر اور کسی جگہ پر نہیں ہے، حالانکہ وہ زمین غیر ذی زرع کا کھیتی کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کی چیزیں اللہ نے کعبۃ اللہ شریف آنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ مبارک اس اعتبار سے بھی ہے کہ لوگوں کا دل ہمیشہ اس کی طرف کھنچا کھنچا رہتا ہے، وہاں جانے کے لیے ہمیشہ طبیعت بے چین رہتی ہے۔ یہ بھی اس گھر کے قابل برکت اور قابل عظمت ہونے کی دلیل ہے۔ پھر کہا ہدی للعالم، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کعبۃ اللہ شریف ہدایت کا ذریعہ، سب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہی سے ہدایت کی ہوائیں دنیا بھر میں چلی ہیں، اور کعبۃ اللہ ہی تمام مسلمانوں کے لیے مرکز ہے، تمام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مرکز وہی ہے۔ ہر موقع پر نگاہیں سب کی کعبۃ اللہ شریف کی طرف اٹھتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو مرکز بھی بنایا، بابرکت بھی بنایا، عبادت کے قابل بھی بنایا۔ اس لیے انسان کی طبیعت اس پر آمادہ ہوتی ہے، انسان کچھا کچھا وہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آگے جو آیت بیان کی گئی ہے اس میں کعبۃ اللہ شریف کی بہت سی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کعبۃ اللہ جا کر وہاں کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔